بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان للمشرکین نہیں ہے مشرکین کے لائق کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں باوجود اس کے کہ وہ اپنی نفسوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کے اعمال برباد ہوں گے۔ وفی النار هم خالدون، اور آگ میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، پختہ بات ہے اللہ کی مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے ماں سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس قریب ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت پانے والے ہیں۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 17-18، یہ دو آیات مبارکہ بما ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام اور دیگر تمام تر مساجد کو مشرکانہ رسم و رواج اور مشرکوں سے پاک کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے تمام تر بت نکال کر باہر پھینک دیے تھے اور ساتھ یہ اعلان کر دیا تھا کہ عرب میں کوئی بت پرستی کی علامت نظر نہیں آنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو امن کا پیغام دیا، کہا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ بھی پناہ میں ہے، فلاں فلاں جگہ وہ پناہ پکڑ لے گا، ہماری طرف سے امن میں ہے۔ اب چونکہ یہ ایک امن دیا گیا تھا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں مشرکین کے آنے پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ آئندہ سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی۔ مقام عرفات، منا، مزدلفہ، ان مقامات پر ان دونوں شخصیات نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آئندہ کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں آئے گا اور کوئی مشرک مسجد حرام میں بھی نہیں آئے گا، اور مساجد میں اپنے طرز اور رسم کے مطابق بھی عبادت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی پس منظر میں یہ بات فرمائی
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کے لائق اور ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدوں کو آباد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات پہلے سماعت کی ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی جو مشرکین کے سردار مانے جاتے تھے، ان کو لیڈ کرتے تھے۔ ابو جہل یہ حاجی صاحب تھا، ٹھیک ہے، صرف حاجی صاحب نہیں تھا، آپ نے سنا ہے کہ جس نے 3 یا 7 حج کی اس کو الحاج کہتے ہیں، تو یہ ابو جہل الحاج تھا، سمجھ آ گئی۔ اور یہ مسجد حرام کا خصوصی طور پر یہ متولی تھا۔ یہ لوگ مسجد حرام کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اگلی آیت نمبر 19 میں باقاعدہ طور پہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ ابو جہل اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے، یہ باقاعدہ طور پر سبیلیں لگاتے تھے شربت کی۔ جو لوگ حج کے لیے آتے، عمرے کے لیے آتے، ان کو شربت پلاتے، یہ سبیلیں لگاتے تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ کیا تم حجاج کرام کو یہ پانی پلاؤ گے، یہ سبیلیں لگا کے ان کو پانی پلاؤ گے تو کیا تم بخشے جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں۔ لہذا یہ جو شرک کی روش تم نے اختیار کیے، جب تک اس کو نہیں چھوڑو گے، تائب نہیں ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ الحاج اور یہ سبیلیں لگانا، یہ پانی پلانا، یہ مسجد کی خدمتیں کرنا، اللہ کے ہاں یہ کوئی عمل نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ اور مشرک کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کا حج، بعض قبائل ایسے تھے جو ننگے ہو کر کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ یہ پارہ نمبر 2 میں گزر چکا ہے۔ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ ہے کہ یہ لوگ جس وقت حج کے لیے جاتے نا تو سیدھے دروازے سے جاتے اور وہاں جا کر ننگا طواف، کیونکہ مشرک کی عقل ماری ہوتی ہے، یہ عقل سے بالکل پیدل ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات اکثر بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو دنیا میں عذاب میں یا اپنی پکڑ میں اگر اللہ لے لیتا ہے نا تو اللہ اس سے عقل اور سمجھ بوجھ چھین لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جہالت ہے۔ ابو جہل اس وقت کا PhD تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا، آپ اٹھائیں تاریخ پڑھیں، جیل بندہ نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور پیچھے بڑے بڑے نامور اللہ کے نیک بندے تھے، براہ راست بت اور بت سمجھ کر، مورتی سمجھ کر اس کو نہیں پوجتے تھے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے 12 آپ کو حوالہ دیا ہے کہ لات، منات، عزا، ہبل یہ کوئی بت نہیں تھے، مجسمے نہیں تھے، یہ شخصیات کے نام تھے، اور ان شخصیات کی یاد دہانی کے لیے ان کے مجسمے بنائے گئے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہو نا ہماری یادگاریں ہوتی ہیں، بابا قائد اعظم کی کیا ہے؟ مجسمہ بنا ہوا ہے، عبادت کے لیے نہیں، یادگار کے لیے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ اس نے پاکستان مجسمے نے بنایا ہے یا یہی ہمارا کیا ہے بات، اصل کیا اس کی یادگار ہے، پیچھے ہمارا بابا قائد اعظم ہے، شاعر مشرق ہے پاکستان، علامہ اقبال کی کیا ہے یہ مجسمہ ہے۔ تو یہ اصل جو تھی نا، یہ جو مورتیاں بنائی جاتی تھی یہ بت تراشے جاتے تھے، وگرنہ ایوے پڑے ہوئے پہاڑ کی تو کسی نے عبادت نہیں کی نا۔ وہ اگر 50 من کا پہاڑ ہے نا، 50 ٹن کا ہے، تو اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کو تراش کے اس کا صحیح مورتی بنا کے پھر اس کو سامنے رکھ کے پھر اس کی کیا ہے پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ کوئی بندہ پہاڑ کے سامنے جا کے اس کو کسی نے سجدہ نہیں کیا ہے، کسی نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے اس کو نہیں پکارا۔ تو یہ عقل بھی اس بات کو منوا رہی ہے کہ بھائی یہ محض بت نہیں تھے، بتوں کے پیچھے شخصیات موجود تھی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں نے بتائی آپ تمہارا ہاتھ لات، منات، عزا، ہبل، یہ ان لوگوں کی یہ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور جو ابو جہل تھا، یہ دیگر لوگ تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے سردار، یہ لیڈ کرنے والے لوگ تھے، یہ لوگ بندے نہیں تھے، کوئی جہالت والی بات نہیں تھی۔ تو اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور فہم و فراست ان سے چھین لیا ہے۔ آج بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، یہ 7واں پارہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے نا آؤ وہ جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کو پڑھو، اس کے مطابق عقیدہ بناؤ، اس کے مطابق عمل بناؤ اور رسول کی طرف آؤ، رسول کی تعلیمات کی طرف آؤ، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں تو اپنے باپ دادا کا دین ہی کافی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے باپ دادا رائے راست پر نہیں تھے، ہدایت پر نہیں تھے، تم ان کے پیچھے جا کے بیوقوفی کرو گے۔ اس لیے باپ دادا کا دین یہ کیا ہے؟ قابل اعتبار نہیں ہے۔ جو دین ہے اللہ فرماتے ہیں تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، جو اللہ نے اتارا ہے اور جو تعلیمات پیغمبر ہے یہی دین ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کا غضب یہ ہے کہ انسان سے سمجھ بوجھ نکل جاتی ہے۔ آپ دیکھیے فرمایا یامروا مساجد اللہ، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مسجدوں کو آباد کرتے تھے، ننگے طواف کیا جی، فلاں کیا، ادھر حبر رکھا ہوا ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، فلاں ہے، ان کے لیے آ رہے لوگ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں اور یہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے کھا رہے، یہ کھائی پی کا سلسلہ تھا۔ سمجھ آ گئی؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا نا، لوگوں 40 سال میں نے آپ کے اندر گزارے، آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا، کردار کو پیش کیا، سب نے کہا کہ آپ کی ذات بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر میری بات سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کا تم کیا کر لو؟ اقرار کر لو، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی ابو جہل بڑا تکڑا سمجھتا تھا، اس کو پتا تھا کہ اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کا اقرار کر لیا، پھر یہ ہمارے کھانے پینے کے سارے ڈھنگ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ باقاعدہ طور پر میں یہ آپ کو وہ نہیں بات بتا رہا کہ کوئی آپ اٹیک کر رہا ہوں، میں یہ آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ یہ جو بت پرستی تھی، ان کے پیچھے شخصیات تھی اور وہاں مجاورین موجود تھے، لوگ آتے تھے اپنی منتیں منوتی لے کر چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ سلسلہ کھانے پینے کا اس وقت سے شروع ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ لوگ اپنے عمل سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کفریہ کام کر رہے ہیں، شرکی اعمال کر رہے ہیں، اور ادھر سے کہہ رہے ہیں ہم مسجد کے متولی ہیں، ہم کیا ہیں؟ بڑے نیک ہیں، ہم تو حجاج کرام کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں، ہم تو حجاج کرام کی فیسلٹی تمام کی تمام سہولیات میسر کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، فرمایا یہ سارے عمرے، یہ سارے حج، یہ ساری سبیلیں اور یہ ساری تمہاری مسجد حرام کی خدمتیں کیا ہیں؟ ضائع ہیں، کیونکہ تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کی ذات اور صفات میں مخلوق خدا کو شریک کرتے ہو۔ سب سے بڑا ظلم اگر اس کائنات کے اندر ہے وہ اللہ کی ذات اور صفات میں مخلوق کو شریک ٹھہرانا۔ انہ من یشرک باللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرایا فقد حرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، اسی طریقے سے جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور شرک جو ہے نا، شرک ہزار اعمال کرے بندے، نمازیں پڑھے، سجدہ کرے، تو بڑے بڑے محراب بھی بن جائیں، سمجھ آ گئی، تسمیہ مان کے لگاتا رہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں اگر شرک کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان اعمال کو ہمارے ترازو پر کوئی وزن ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے آج کو کوئی کچھ بھی نہیں۔ 7ویں پارے میں آپ نے سماعت کیا ہے، 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 17 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے، 17 انبیاء کے بعد فرمایا دیگر، یہ تو نام ذکر کیا نا، باقی انبیاء کے بارے میں فرمایا یہ سب وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی شرک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا نبی سے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھا رہے ہیں اور مسئلے کی یہ بات بتا رہے ہیں
اگر یہ سارے انبیاء کرام جلیل القدر شرک جیسا گنونا عمل کر لیں، اللہ ان کے بھی اعمال کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا۔ یہ تو 17 انبیاء کا نام لے کر باقی کو اجمالی طور پر ذکر کیا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پارہ نمبر 24 کے اندر اللہ نے براہ راست خطاب کیا، فرمایا لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا، لغزش بھی نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ نے بات سمجھانے کے لیے اور مسئلے کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ میرے پیغمبر بالفرض والمحال لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کر لیں گے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی عمل کو کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے۔ تو یہ شرک بڑی گناہ جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی